بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کسی بات کا کوئی خوف ہے نہ ہی کسی بات کا کوئی غم۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمارے حضور پیران پیر، بڑے پیر دستگیر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ساتھ، اپنے چند مریدین کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ جب راستے سے میرے سرکار ایک محلے سے سرکار غوث پاک جب گزرے تو اسی محلے میں ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ میرے سرکار غوث پاک نے ان دونوں سے جب جھگڑنے کا سبب پوچھا تو مسلمان نے کہا، حضور یہ دیکھیں نا، یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل کہتا ہے۔ میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی سے پوچھا، ذرا یہ تو بتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل کس بات پر کہتا ہے؟ تو اس عیسائی نے کہا کہ میں اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے افضل کہتا ہوں کہ میرے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے میں ان کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل کہتا ہوں۔ میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا، اے عیسائی سن، میں کوئی نبی نہیں ہوں بلکہ سرکار کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا نواسہ ہوں، اور اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو میرے سرکار کی فضیلت و برتری کا اقرار کرے گا؟ تو عیسائی کہنے لگا، ہاں اگر تم مردے کو زندہ کر دو تو میں سرکار کی فضیلت و برکت کا اقرار کروں گا۔ میرے سرکار غوث پاک نے اس عیسائی سے فرمایا، تو چل ایسی جگہ مجھے لے کر کے چل جس جگہ کو تو جانتا ہو، ایسی جگہ مجھے لے کر کے چل جو سب سے پرانی ہو۔ اس عیسائی نے میرے سرکار غوث پاک کو لے جانے کے لیے ایک طرف کے لیے چل دیا۔ جب راستے پر پہنچا تو ایک پرانا قبرستان، جب سب سے پرانے قبرستان پہنچا تو اسی قبرستان میں ایک سب سے پرانی بوشیدہ قبر تھی۔ اس نے یوں اشارہ کیا، میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا، اس قبر کی بات کرتا ہے؟ عیسائی کہنے لگا، ہاں اس قبر کی بات کرتا ہوں۔ میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا، ذرا یہ تو بتا، وہ ٹوٹی پھوٹی قبر ہے، اس قبر کے بارے میں تجھے کچھ بتاؤں؟ تو عیسائی نے کہا، ہاں اگر کچھ بتاؤ گے تو اور اچھی بات ہے۔ میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا، دیکھ انسان، اس مردے کو میں زندہ ہی نہیں کرتا، میں یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ انسان دنیا میں کیا کام کرتا تھا۔ تو عیسائی کہنے لگا، حضور اگر یہ بتا دو گے یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی۔ میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا، دیکھ عیسائی، یہ انسان جو قبر کے اندر جس کی قبر بوشیدہ ہو چکی ہے، یہ سب سے پہلے گانے اور بجانے کا کام کرتا تھا۔ عیسائی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، زمین کھسکی تو کہنے لگا، حضور آگے اور بتائیں نا۔ میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا، اگر میں اس انسان کو گاتا بجاتا ہوا قبر سے باہر نکالوں تب تو کیا کرے گا؟ تو عیسائی کہنے لگا، حضور اگر ایسا ہو گیا تو میں کلمہ شہادت کا اقرار کر لوں گا۔ میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو دیکھ۔ میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا، قم باذن اللہ، جیسے ہی قبر کی طرف اشارہ کیا، قبر کا مردہ گاتے بجاتے ہوئے اٹھ گیا۔ جب قبر کا مردہ گاتے بجاتے ہوئے اٹھا تو عیسائی کہنے لگا، حضور اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، کلمہ پڑھائیں، مسلمان بنائیں۔ پھر وہ عیسائی کہنے لگا، دیکھے تو صحیح، آپ سرکار کی امت میں سے ہیں، سرکار کے نواسے ہیں، ایک غلام ہیں۔ جب غلام کی شان کا یہ عالم ہے تو آپ کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟